نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کے جو دروس کا شیڈول ہے اس میں سے صلہ رحمی کی فضیلت، اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اللہ جل جلالہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور میرے الفاظ میں تاثیر پیدا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید سورۃ النساء پڑھیں، آیت نمبر 36 ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ صلہ رحمی کرنے کا حکم اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ صلہ رحمی ہوتا ہے بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ اور نزدیکی ہمسایوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ اور ہم مجلس اور مسافروں کے ساتھ، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان کے ساتھ بھی تم نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے، مغرور ہے، اپنے آپ پہ فخر کرنے والا ہے، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا ترجمہ تھا میں نے جو آپ کے گوش گزار کیا۔ یہاں صلہ رحمی میں 10 اچھی خصلتیں پائی جاتی ہیں، اس کا تبصرہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر راضی ہوتا ہے کیونکہ صلہ رحمی خود اسی اللہ کریم کا حکم ہے۔ تو نمبر 2، صلہ رحمی میں انہیں دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ افضل اعمال وہ ہیں جو مومن کو مطمئن کر دیں، یعنی مومن کے دل میں جب اطمینان پیدا ہوتا ہے تو وہی نیک کاملین اعمال ہوتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ فرشتے خوش ہوتے ہیں جب تم صلہ رحمی کرتے ہو، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 5 فرمایا صلہ رحمی سے شیطان لعین غمناک ہو جاتا ہے، وہ غم کے اندر ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ اسے اچھی موت عطا فرما دیتا ہے۔ کس بندے کو؟ جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، محبت میں زیادتی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، لوگوں کے ساتھ وہ میل جول کے اندر برکت آ جاتی ہے، موت کے بعد زیادتی اجر ہے، اللہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا اجر رکھا گیا، بلکہ صلہ رحمی پر میں عرض کرتا ہوں پھر رشتہ داروں کے ساتھ حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ میں انصار میں سے تھے اور بڑے مالدار صحابہ میں سے ان کا شمار تھا۔ ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے، محبت سے پیار سے تشریف لے جاتے، تو پھر کیا ہوتا، محبوب اس میں سے اچھا پانی آپ نوش فرما لیا کرتے تھے، اس کا پانی بہت اچھا ہے محبوب فرماتے، تو کیا ہوتا، حضرت انس کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ اکبر، کیا خوب لفظ سے قرآن مجید برہان رشید کے کہ ہرگز تمہاری کوئی نیکی اللہ کو نہیں پہنچ سکتی، یا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ اکبر، جب تک کیا کرو حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں پیش نہیں کر دیتے، محبوب چیز۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم اپنی کتاب میں فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں پیش نہیں کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ
یہ سارے کا سارا یہ جو باغ ہے میں یہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خوب، یہ نفع آور مال ہے، تم نے جو کچھ اس کے متعلق کہا وہ میں نے سن لیا ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور امزاد بھائیوں، چچا زاد بھائیوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اور ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باغ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح صلہ رحمی کرنے پر دیکھیں اجر کتنا ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر تبصرہ فرماتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے والے سے وعدہ کیا ہے کہ اسے آخرت میں اپنی رحمت سے نوازے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اور جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ یعنی جو رشتے توڑتا ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، جو رشتے جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ والدین کے بعد تمام قریبی رشتہ داروں سے احسان کا حکم دیا گیا، جن میں بھائی بہنیں، ان کی اولاد، چچے پھپھیاں اور ان کے دیگر بھی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا اسلام نے حکم دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی کے لفظ ہیں بخاری شریف کے اندر، حدیث نمبر اللہ اکبر 5988 ہے۔ محبوب فرماتے ہیں انا الرحمن انا خلقت الرحمہ وشققت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن بتها بتته۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کے لفظ سنیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمان خدا کا ہے، راوی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور میں نے اپنے اسم سے اسے نام دیا۔ رحمان اور رحم کی مناسبت ظاہر ہے، تو جو صلہ رحمی کرے گا میں اسے ملا لوں گا، اور جو قطع رحمی کرے گا میں اسے دور کر دوں گا، جو اسے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ لوگوں کو کاٹنے والے کو کاٹا جاتا ہے، رشتے کو توڑنے والے کا اس کا رشتہ خود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلہ رحمی کے اوپر بہت خوبصورت میرے محبوب کے فرمودات موجود ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ۔ اللہ اکبر، میرے محبوب فرماتے ہیں محتاج کو صدقہ دینا ایک صدقے کے اجر کے برابر ہے، اور قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہرا ثواب ہے۔ صدقہ کا اجر بھی ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر، صلہ رحمی سے اموال میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اللہ کریم کی قربت و رحمت نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ خاندان ہو یا غیر خاندان صلہ رحمی کرنا چاہیے، اس لیے جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہمیں بار بار حکم دیا گیا، ایک بار نہیں بار بار ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ یہ صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ وصل سے اس میں مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ملانا، جوڑنا، عطیہ، انعام کے ہیں، یہ معنی رکھے گئے۔ اور صلۃ الارحام کا مطلب نسبی رشتہ داروں سے وابستہ رہنا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ کسی نیکی کا ثواب صلہ رحمی سے جلد نہیں ملتا ہے۔ نیکیوں کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو بڑی جلدی اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگوں کے تعلقات کو توڑتا ہے بلکہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا اللہ اکبر، یہ حدیث کے لفظ ہیں، حدیث نمبر
اللہ اکبر، المجموعۃ الاوسط کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 5664 حدیث نمبر ہے، جس میں فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی، یہ محبوب کے لفظ ہیں کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی قسم والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور بوڑھا زانی، تکبر سے اپنے تہمت کو لٹکانے والا اس کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ بے شک کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ساری بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، یعنی 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کام کرنے والا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اور بوڑھا زانی تکبر سے اپنے پہنچے وہ گھٹنے بالخصوص ٹخنے وہ اپنے ڈھانپے رکھتا ہے، تو فرمایا یاد رکھنا وہ اس کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ صلہ رحمی کرنا، حق رحم کی تعظیم کرنا فرض ہے، اور قطع رحمی جو ہے تعلق جوڑنا حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے محبوب علیہ السلام کے فرمودات سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار فرمودات ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، 4919 حدیث نمبر ہے، جس میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا اے صحابہ میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، انظر حالنا، ہمارے حال پہ نظر رحمت فرمائیے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروانا اور صلہ رحمی کرنا یہ ایسا عمل ہے جو روزہ، نماز، صدقہ سے بھی افضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا مال اپنے عزیزوں پر، اور بالخصوص جو لوگ قطع تعلق کی کر لیتے ہیں، اپنے تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں، اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف انبری کا صدقہ صحیح معنوں کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صلہ رحمی پر جو میں نے بیان کیا، اللہ مجھے اور سننے والے سامعین تمام کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا